درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود بر محمد و آل محمد. پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے، پر کر دیا ہے دین کا کاسا رسول نے، اور بے دین کو یوں دیا دلاسا رسول نے. میں پیدا اس نے جڑ ہی کاٹ دی شجر یزید کی، دین کو ایسا نواسا دیا رسول نے. درود بر محمد و آل محمد. ہو کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی. سرکار ابو طالب علیہ السلام پیش کر دیں. کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کہ جس کا ثنا خوان خود مصطفیٰ ہے. کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کہ جس کا ثنا خوان خود مصطفیٰ ہے. بھلا اس سے بڑھ کے اجر کیا ملے گا، بھلا اس سے بڑھ کے اجر کیا ملے گا. زمانے میں جس کا پسر لافتہ ہے، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کہ جس کا ثنا خوان خود مصطفیٰ ہے. بھلا اس سے بڑھ کے اجر کیا ملے گا، بھلا اس سے بڑھ کے اجر کیا ملے گا. زمانے میں جس کا پسر لافتہ ہے، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی. تو کہتا ہے کافر اسی کو مسلمان بنا ہے جو تیرے نبی کا نکاح. تو کہتا ہے کافر اسی کو مسلمان بنا ہے جو تیرے نبی کا نکاح. لگاتا ہے فتوے اسی پہ تو ملا، لگاتا ہے فتوے اسی پہ تو ملا، کہ جس گود میں تیرا کلمہ پلا ہے. کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی، کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی. زمانے میں کوئی مسلمان نہ ہوتا محمد کے سر پہ جو عمران نہ ہوتا. زمانے میں کوئی مسلمان نہ ہوتا محمد کے سر پہ جو عمران نہ ہوتا. نمازیں یہ روزے نہ قرآن ہوتا، نمازیں یہ روزے نہ قرآن ہوتا. یہ سب کچھ اسی کی
وجہ سے ملا ہے کروں کیسے تعریف میں اس بشر جزاک اللہ مفتی یہ کس کے کفر کا اعلان ہو گیا واہ واہ شاید کہ تیری عقل کو ازیان ہو گیا واہ واہ جس نے پالا تھا نبی کو تو نے کہہ دیا کافر اور قاتل حسین مسلمان ہو گیا واہ واہ سبحان اللہ درود بر محمد و آل محمد اور جو میرا کی گادی میں بچے پلے ہیں نبی بن گئے ولی بن گئے ہیں جو میرا کی گادی میں بچے پلے ہیں نبی بن گئے ولی بن گئے ہیں یہی میرا کی محنتوں کا اثر ہے یہی میرا کی محنتوں کا اثر ہے کہ گھر گھر شریعت کا ڈنکا بجا ہے کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی کروں کیسے تعریف میں اس بشر کی عمران نے تھا احمد مختار کو پالا بسم اللہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے کر حیدر کرار کو پالا عمران نے حسنین سے شاہکار کو پالا ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا ایک تو توحید کا پردہ وہ خودی ڈال رہا ہے باقی کو حجابوں میں خدا ماشاءاللہ درود بر محمد و آل محمد وہ خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتراں دا خوش قسمت ہے جڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتراں دا سنو اپنی جان تو پیارا ہے اے پیار علی دیا پتراں دا خوش قسمت ہے جیڑا بن جاوے حبدار علی دیا پتراں دا ہر راز بدل کے نام اپنا در زہرا تے آ جاندا اے روٹی دا صرف بہانہ ہے میں دسدا کیوں آندا اے در اصل او کرنا چاہندا ہے او دیدار علی دیا پتراں دا کھلے والا رہا لری شرائط ہے جناب ملک عباس صاحب سیدان کی حاضری کو قبول فرمائے کہ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ آغاز سحر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ محسن ہماری شاموں کا وارث حسین ہے اسی سے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے چھوٹے بھائی حسن علی سے کہ وہ بارگاہ محمد و آل محمد میں حج عقیدت پیش کریں سمل کے بابا آواز بلند ہے انبیاء کا
عقیدہ بطول حق پر ہے ماشاءاللہ ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے ہر ایک حق سے زیادہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اگر یہ دین خدا ہے تو پھر خدا کی قسم اصول دین ہے پہلا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق وہ شخص چھوڑ دے کہنا رسول کو صادق جو شخص کہہ نہیں سکتا بطول حق پر عقیدہ بطول حق پر ہے قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو قبول ہوگا فقط اس کا حج جو کعبے کو طواف کر کے کہے گا بطول حق پر ہے عقیدہ بطول حق پر ہے جو چاہتے ہو کرے ماتمی خیام وہاں جو چاہتے ہو کرے ماتمی خیام وہاں در بہشت پہ لکھنا بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے اگر عزا میں اضافے کی کچھ اجازت ہو اگر عزا میں اضافے کی کچھ اجازت ہو کہوں گا اشہد ان بطول عقیدہ بطول حق پر ہے انبیاء کا عقیدہ بطول حق پر ہے
सलवात। हसन अली मौला इनको हमेशा सलामत रखें। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अदनान अमान साहब से कि वो आए और बारगाह अहले बैत में हदियाए अक़ीदत पेश करें। सब मिलके बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद की पाक। तमाम हमद है उस खालिक अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। और मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। बहुत खूबसूरत पढ़ रहा था छोटा भाई हमारा, महाराज की ज़ुबान में और तासीर दें। मेरा भी दिल चाह रहा है जनाब सैयदा कौनैन मखदूमा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में मनक़बत आपकी समातों को नज़र करूँ। फ़हमो ख़यालो फ़िक्र से बाला है फ़ातिमा, फ़हमो ख़यालो फ़िक्र से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। अली के घर में है, फ़हमो ख़यालो फ़िक्र से बाला है फ़ातिमा, रहती अली के घर में है आला है फ़ातिमा। और दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। दुनिया ने दीन मान लिया है हुसैन को, हद है कि तूने दीन को पाला है फ़ातिमा। और बहलोल खुल्द बेच रहा है ज़मीन पर, बहलोल खुल्द बेच रहा है ज़मीन पर, तेरी गली का भोला भी भाला है फ़ातिमा। बहलोल खुल्द बेच रहा है ज़मीन पर, तेरी गली का भोला भी भाला है फ़ातिमा। एक बुलंद सलावत अदा कर दीजिए। सूरह कद्र का ये नारा है, सूरह कद्र का ये नारा है, आप क्या जाने फ़ातिमा क्या है, आप क्या जाने फ़ातिमा क्या है। कौन है जनाब सैयदा? जिसको मुख्तार अमर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, जिसकी रातों को कदर कहते हैं, सुबह को जिसकी फजर कहते हैं, शाम को जिसकी असर कहते हैं, हर ज़माने पे जिसका कब्ज़ा है। आप क्या जाने फ़ातिमा क्या है, आप क्या जाने फ़ातिमा क्या है। कद्र जिसको सदा कज़ा ने कहा, सैयदा जिसको मुर्तज़ा ने कहा, अपनी माँ जिसको मुस्तफ़ा ने कहा, कंज़े मख़फ़ी जिसे खुदा ने कहा, और जिसकी चौखट पे काबा झुकता है। आप क्या जाने फ़ातिमा आप क्या जाने फ़ातिमा क्या है। और जिसकी चादर को आसमां कहिए, अपने बच्चों का साहिबा कहिए, इसको
الحمد کا نشان کہیے، حشر کی دھوپ میں اما کہیے، کل ایمان کا جو مصلی ہے، فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، اور یہ گھرانہ سخی ملا ہم کو، اسی گھر سے نبی ملا ہم کو، ہر وسیع ہر ولی ملا ہم کو، ایک ولی کیا علی ملا ہم کو، اسی گھر میں خدا بھی ملتا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، آپ کیا جان فاطمہ کیا ہے، بلند ساواز جناب فاطمہ الزہرا، فاطمہ زہرا کا بڑی شان کا گھر ہے، جبریل کی منزل ہے جو قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافقت یہ پہچان ہے، لوگ مرے جاتے ہیں اسی رنج و الم میں، اس گھر کا دروازہ کیوں کھلتا ہے مسجد کے تو ہمیں حفظ اور ایمان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، اور تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے۔ ایک شعر پڑھوں گا جناب عباس کا، ہم تو عباس کے ثناگر ہیں، ہم تو عباس کے ثناگر ہیں، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، اور خاک بائے جناب کمبر ہے، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، جب سخاوت کی بات ہوتی ہے، لب پہ غازی کا نام آتا ہے، وہ علمدار مرتضیٰ کا پسر ہر مصیبت میں کام آتا ہے، وہ سخاوت میں مثل حیدر ہے، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، حشر کے روز یہ کہیں گے نبی ان محبوں کا احترام کرو، عرصدار حسین آئے ہیں، اے فرشتوں اٹھو سلام کرو، ان کی ضامن نبی کی دختر ہے، ہم کو معلوم ہے وفا کیا ہے، صلوات محمد وآل محمد۔ جناب عدنان امان صاحب سیدہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب مل کے آواز بلند صلوات۔ تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، تصویر سیدہ ہے امام رضا کے پاس، معصومہ فاطمہ ہے امام رضا کے پاس، اور دنیا جہاں خلاف عذاب بولنے لگی،
ہر ماتمی میں کرب و بلا بولنے لگی، اور میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر جاتا، میدان میں کہتا ہے حبیب ابن مظاہر جاتا، شبیر کے عاشق کو براپا نہیں آتا۔ سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرما ہے، میں ادب اور احترام سے ملتمس ہوں مولانا سید عمران تقی قبلہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ آپ کی استقبال کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یزیدیت، یزیدیت، سب مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سنیے سیدہ زہرا مرضیہ بآواز بلند تر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ثم الصلاة والسلام وتحية الإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا، سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. صلوات بجد. آج کی مناسبت کہ جہاں شب جمعہ کو تمام ایام ہفتہ میں ایک خاص اہمیت حاصل ہے، جمعے کے دن سید الایام اور شب جمعہ جو ہے سید اللیالی، ایک خاص اس کو اہمیت حاصل ہے۔ اہل دل ہوں، اہل معرفت ہوں، مولا والے ہوں، مولا سے متصل ہوں، روایات کو سمجھنے والے ہوں، اس کی درایت اور فقاہت آپ سے موجود ہو، تو اب آپ اس بات کو سمجھیں گے کہ اس رات میں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر اس رات کی اہمیت میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں زیارت سید الشہداء مستحب ہے۔ اس رات کو اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ زیارت کریں سید الشہداء کی، امام کے حرم میں جائیں۔ عزیزان محترم، کیونکہ ایام اربعین ابھی حال ہی میں گزرے ہیں، اور جہاں تک میرا علم ہے تمامی مسافرین، تمامی زوار اپنی منزلوں تک پہنچ چکے ہیں، واپس آ چکے ہیں، جو یہاں سے گئے تھے وہ لوگ۔ اور اس حوالے سے میں ایک روایت درج کرنا چاہوں گا
امام صادق علیہ السلام کی اور میں چاہوں گا کہ اس روایت کو آپ اس طرح سے محسوس کریں کہ جس طرح میں محسوس کر رہا ہوں، اس کی ڈیپتھ کو، اس کی عمق کو، اس کے نور کو، اس کو نورانیت کو، اور اس نورانیت کو سرایت کرنے دیں اپنے دلوں میں، اپنے قلوب میں، اپنے وجود میں، اپنے وجدان میں، کہ جہاں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ آپ فرد کے حق میں احسان ہے زہرا کے جلال کا، کہ جب یہ فرماتا ہے منظار زائرنا کمنظارنا، جو ہمارے زائر کی زیارت کرتا ہے اس طرح سے کہ اس نے ہماری زیارت کی ہے۔ جو ہمارے زائر کی زیارت کرتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس نے ہماری زیارت کی ہے۔ کون فرما رہا ہے یہ؟ ایک مقام پہ امام صادق فرما رہے ہیں، ایک مقام پہ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب اس پہ تھوڑا سا تدبر، تھوڑا سا غور، تھوڑا سا تفکر کریں۔ جو ہمارے زائر کی زیارت کرے، میں سوال پوچھوں کہ کیا یہ شخص جو زائر ہے یہ معصوم ہے؟ کیا یہ گنہگار نہیں ہے؟ کیا اس سے گناہ سرزد نہیں ہوئے؟ کیا انسان عادی نہیں ہے؟ کیا اس کا شمار 14 معصومی میں ہوتا ہے؟ تو حسین نے اس کو ایسا کیا عطا کیا ہے کہ اس سے آپ گلے ملتے ہیں، حسین آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ حسین آپ کا خیال رکھ نہیں رہے تو کیا ہے؟ تم کربلا نہیں آ سکتے، گھر کی چھت پہ چلے جاؤ۔ گھر کی چھت پہ نہیں جا سکتے، بیان میں چلے جاؤ۔ بیابان میں نہیں جا سکتے، جو ہمارا زائد ہے اس سے ملنے چلے جاؤ۔ حسین تم سے ہر مقام پہ، ہر لہجے میں آ کے ملے گا۔ یہ میرا جملہ، میری عبارت نہیں ہے، میں تو شرح حدیث کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں۔ یہ قدرت ہے، نور ہے، ولایت جو حسین ابن علی ابن ابی طالب کے پاس ہے کہ وہ جس حوالے سے، جس طرح سے چاہیں منتقل کرنا وہ منتقل کر دیتے۔ اس میں ہمارا اور آپ کا سروکار نہیں ہے، یہ لطف ہے سیدہ کے جلال کا، جہاں تک چاہیں، جس تک چاہیں اس کو پہنچا دیں۔ ہمارا نہ کے سوال بنتا ہے کیوں اس طرح سے ہے، کس طرح سے نہیں، یہ ان کو معلوم ہے، سرکار کو معلوم ہے، آقا کو معلوم ہے، اور ان کے رب کو معلوم ہے۔ اکثر لوگ زیارت کے حوالے سے جب جاتے ہیں، خدا کو توفیق دیتا ہے، اور دعا یہ ہے ہم تمام کو خدا زیارتوں پہ بلائے، اہل بیت علیہ السلام کی، جب بھی آپ کا دل چاہے، جتنی دفعہ آپ کو دل چاہے، جب دل چاہے مولا سے ملنے کا خدا وہ سامان فراہم کرے کہ آپ اپنے آقا اور اپنے مولا سے ملنے چاہیں۔ کیونکہ ہمارے پاس دنیا میں ہے کیا؟ اہل بیت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دولت ہوتی تو ہم اس کو بیٹھ کے آج سے جمعہ یاد کرتے ہیں، لیکن ہمارا راس المال، ہمارا کیپٹل، ہماری دولت، ہمارا سرمایہ جو ہے صرف محمد ہے اور آل محمد۔ سوال پوچھنے والا بات بھائی سوال پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی جیسا بھی ہو، کامل الزیارات کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ ایک آنسو بہائے تو خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک آنسو بہائے خدا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ مولانا وہ تو فلانی ایسا آدمی ہے، ویسا آدمی، حضور رب جانے یا حسین جانے، اس میں ہماری کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ کس طرح سے کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں، کیا اسباب فراہم کرتے ہیں، آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا مسائل پیش آنے والے ہیں، اس پہ نہ مجھے سر ہے، آگاہی ہے، نہ مجھے خبر اطلاع ہے۔ لیکن جو روایت موجود ہے وہ روایت موجود ہے ہمارے سامنے، یہ اللہ کی مرضی، حسین کی مرضی، اس میں ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ پوچھنے والا پھر سوال یہ پوچھتا ہے کہ سرکار، جو آپ تصور کریں میدان کربلا کا، جو لوگ امام کے خیام سے گئے ہیں، جنہوں نے کفر کا، الحاد کا، نفاق کا، شرک کا مقابلہ کیا ہے میدان کربلا میں، ہر آدمی نے تو ابو الفضل کی طرح جنگ نہیں لڑی ہوگی، ہر آدمی اس معیار، اس مستویٰ پہ، اس اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہے۔
ہر آدمی نہ جوان ہے، ہر آدمی نہ چست ہے، ہر آدمی نہ تندرست ہے، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اپاہج ہوں لیکن حسین کے ساتھ ہیں. پوچھتے کہ ان کا مقام جو ہے اتنا زیادہ کیوں ہے، اتنا بالا کیوں ہے، اتنا رفیع کیوں ہے، اتنا عالی کیوں ہے؟ تو میں اضافہ کر دوں کہ آپ کی تلوار چلانے کی بات کر رہے ہیں. کچھ ایسے افراد تھے جو صرف حسین کے سامنے کھڑے تھے، تیر کھاتے تھے، گر جاتے تھے. انہوں نے تلوار